بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیات 62 سے 71 کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ ان آیات میں بہت اہم مضامین ہیں، جیسے ایمان، عہد، نافرمانی کے نتائج، اور وہ بنی اسرائیل کا مشہور قصہ گائے والا۔ بالکل، گائے ذبح کرنے کا حکم۔ مقصد یہی ہے کہ ان آیات سے جو کلیدی پیغامات ہیں ان کو سمجھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت 62 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور نیک عمل پر ہے۔ جی ہاں، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح۔ اور یہ بات کیا کہتے ہیں، بہت دلچسپ ہے کہ یہ اصول مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، سابیوں سب کے لیے بیان ہوا ہے، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ صحیح۔ یعنی معیار صرف کسی گروہ سے وابستگی نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اصل چیز عقیدے کی روح ہے، یعنی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان۔ اور پھر اس ایمان کا عملی ثبوت نیک اعمال۔ جی، یہ اللہ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل، یہ تصور ہی بہت وسیع ہے کہ بنیاد سچا ایمان اور عمل ہے۔ یہ تنگ نظری کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ آیات 63 اور 64 اس میں کوہ طور پر بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر ہے۔ جی، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جو کتاب انہیں ملی ہے اسے مضبوطی سے تھامیں اور اس کی باتوں کو یاد رکھیں تاکہ وہ متقی بن سکیں، یہ مقصد تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ اس عہد سے پھر گئے۔ تو یہ عہد کی پاسداری کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ بہت زیادہ، خاص طور پر اللہ سے کیا گیا عہد۔ اور آیت 64 میں یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ جی، یہ اللہ کے بخشش کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن ساتھ ہی عہد شکنی کے انجام سے خبردار بھی کیا گیا ہے۔ پھر آیات 65 اور 66 آتی ہیں، سبت کے دن کی نافرمانی کا واقعہ۔ او ہاں، وہ واقعہ جب انہیں حکم دیا گیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس سزا کی نوعیت کیا تھی؟ مطلب کیا یہ لفظی تھی یا؟ رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں جسمانی تبدیلی تھی، کچھ کہتے ہیں یہ ان کی روحانی اور اخلاقی پستی کی تصویر کشی ہے۔ لیکن اصل نقطہ میرے خیال میں نافرمانی کی سنگینی ہے، اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر توڑنے کا نتیجہ۔ اور اللہ نے خود اسے عبرت قرار دیا۔ جی، نکال کہا گیا ہے، یعنی عبرت اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ اور متقین کے لیے نصیحت بھی۔ بالکل، معزتاً للمتقین، یعنی جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں وہ اس سے سبق سیکھیں۔ تاریخ سے سیکھنے پر زور ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس مشہور قصے کی طرف۔ آیات 67 سے 71 گائے ذبح کرنے کا حکم۔ جی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ان کا رد عمل وہ بڑا عجیب تھا۔ فوراً کہا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی پر ایک طرح سے شک کا اظہار۔ جی، اور پھر حکم ماننے کے بجائے انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، سوال پہ سوال۔ بالکل، یہ رویہ قابل غور ہے۔ سیدھا حکم ماننے کی بجائے غیر ضروری تفصیلات پوچھنا شروع کر دیں۔ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی مزید صفات کیا ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بار اللہ سے پوچھ کر انہیں جواب دیتے۔ جی، کہ نہ بوڑھی ہو، نہ بہت جوان، درمیانی عمر کی، رنگ گہرا زرد ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ پھر یہ کہ وہ محنت مشقت والی نہ ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو۔ بالکل بے عیب، کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ اتنی ساری تفصیلات کے بعد آخر میں جا کر انہوں نے کہا، اب آپ صحیح بات لائے ہیں۔ اور پھر گائے کو ذبح کیا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، بس انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا کرنے کے قریب نہ تھے۔ جی، یہ ان کی ہچکچاہٹ، ان کی ٹال مٹول، حکم ماننے میں جو سستی تھی اسے ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ تو اطاعت اور غیر ضروری سوالات کے فرق کو بہت واضح کرتا ہے۔ بالکل، کہ کیسے انسان خود ہی ایک آسان حکم کو مشکل بنا لیتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ان آیات سے ہم کیا اہم اسباق لے سکتے ہیں آج کے دور میں؟ دیکھیں، کئی باتیں ہیں۔ پہلی تو وہی نجات کا اصل معیار ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح۔ ٹھیک، دوسرا اللہ سے کیے گئے وعدوں کی یعنی عہد کی پاسداری اور اس کے احکامات پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تیسرا، نافرمانی کے نتائج،
تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں، جیسے سبت والوں کا واقعہ عبرت کے لیے؟ اور چوتھا، اور شاید اس قصے کا مرکزی سبق، اللہ کے احکامات پر بلا وجہ غیر ضروری سوالات اور ہیلے بہانے کرنا۔ یہ اطاعت کی روح کے خلاف ہے۔ جی، اور یہ معاملات کو آسان کرنے کے بجائے مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے، جیسا بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ یہ بات تو واقعی سوچنے والی ہے کہ انہوں نے سوال پوچھ کر ایک سادہ حکم کو کتنا مشکل بنا دیا تھا۔ بالکل، اور یہ ہمیں بھی غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیا ہم اللہ کے احکامات کو سادگی سے قبول کرتے ہیں؟ یا ہم بھی اپنی منطق، اپنی خواہشات، اپنے سوالات سے ان میں پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں؟ اور قرآن کے یہ قصے صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ انسانی نفسیات اور رویوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے لیے ان میں رہنمائی ہے۔ یقیناً۔ تو گفتگو کے اختتام پر ایک سوال شاید سب کے ذہن میں آئے، اور میرا ذہن میں بھی آ رہا ہے۔ جی؟ کیا آج بھی ہم جانے انجانے میں اللہ کے احکامات کو اپنی منطق اور سوالات کی بھیٹ چڑھا کر انہیں مشکل تو نہیں بنا رہے، بالکل ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل نے گائے کے معاملے میں کیا تھا؟ یہ غور طلب سوال ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی ان آیات کا یہ مختصر تجزیہ ہمارے سامعین کے لیے مفید رہا ہوگا۔ قرآن کی ہر آیت میں حکمت اور رہنمائی ہے۔ بالکل۔ اگر سامعین کے کوئی سوالات ہوں یا کوئی رائے ہو تو ضرور ہمیں بتائیں، اور اگر یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آئندہ آنے والی معلوماتی نشستوں سے بھی باخبر رہ سکیں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔